فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، کاشانۂ بصیرت کے تمام بہن بھائیوں اور سامعین کو میرا سلام۔ میں نصرت حسن کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر حسین شناسی کتاب کے 12ویں پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں آیت اللہ محمد یزدی، خدا ان پر رحمت فرمائے۔ ہم اس کتاب کے جس مقام پہ پہنچے تھے وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی حضرت حر سے ملاقات ہوتی ہے، اور جو مکالمہ ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے پچھلے پارٹ میں اپنا گفتگو کا اختتام کیا تھا، لیکن آپ کے ذہنوں میں اس کو دوبارہ لانے کے لیے میں اس کو دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، حر تیری ماں تیرا ماتم کرے، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ فقرہ عربوں میں بہت معروف ہے۔ یہ سن کر حر بہت غضبناک ہوا، لیکن کسی قدر تامل اور غصہ پینے کے بعد بولا، اگر تمہارے علاوہ کوئی عربوں میں سے بڑا آدمی میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی اسی طرح اس کی ماں کا نام لیتا، لیکن میں نے جس قدر سوچا اسی نتیجے پر پہنچا کہ میں تمہاری ماں کا نام سوائے بہتر طریقے کے نہیں لے سکتا، کیونکہ فاطمہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا، اچھا بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا، چلو ہم دونوں امیر عبید اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ حسین نے کہا، تیری موت اس حکم پر عمل کرنے سے زیادہ تجھ سے نزدیک ہے۔ جب گفتگو طویل ہو گئی تو حر نے خود پیشکش کرتے ہوئے کہا، حسین علیہ السلام، اب جب کہ آپ میرے ساتھ کوفہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ایسے راستے کا انتخاب فرمائیں جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مکہ و مدینہ۔ میں بھی آپ کے ہمراہ ہوں گا، اور اس صورتحال کی اطلاع میں کوفے کو بھی دے دیتا ہوں، دیکھیں وہاں اس سے کیا حکم ملتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بارے میں مجھ سے گناہ نہ ہوگا۔ طرفین نے موافقت کی اور ایک تیسرا راستہ منتخب کیا گیا۔ جب کچھ راستہ طے ہو گیا تو حر نے قریب آ کر کہا، حسین جان علیہ السلام، آپ کو خدا کی قسم اس معاملے پر آپ نظر ثانی کریں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اگر بات جنگ اور مقاتلہ تک جا پہنچی تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ ابا عبداللہ نے کہا، حر، کیا تم مجھے شہادت اور قتل ہونے سے ڈراتے ہو؟ اس کے بعد آپ نے چند اشعار پڑھے، جن میں سے ایک دو کا ترجمہ یہ ہے، ہم شہادت اور موت کی طرف رخ کر کے آگے بڑھتے ہیں، اور موت جوان مردوں کے لیے کوئی بری چیز نہیں۔ اگر آدمی کا ارادہ و مقصد حق اور حقیقت کے مطابق ہو اور اس کا ہدف اسلام کی راہ میں جہاد کرنا ہو، تو پھر شہادت کا لباس جوان مردوں کے جسم پر کس طرح سجتا ہے، خاص طور پر اس وقت جبکہ وہ آسمانی نیک مردوں کے ہم رکاب ہو کر اپنی جان آفری کے سپرد کر دیں، اور اس جنگ سے ان کا مقصد ظالموں کے چنگل سے آزادی حاصل کرنا ہو۔ اس تیسرے راستے کا بڑا حصہ ترما کی رہنمائی میں طے کیا گیا۔ عام راستے سے ہٹ کر چند منازل طے کر لی گئیں۔ متعدد قبائل کی ممتاز شخصیتوں اور سرداروں سے ملاقات ہوئی۔ ہماری اس تحریر کا موضوع زیادہ تر حسین علیہ السلام کا مقدس ہدف ہے، اس لیے ہم اس سرگزشت کی جزیات سے صرف نظر کرتے ہیں۔ یہ سرگرداں قافلہ حر کی نگرانی میں عرب کے صحرا کو منزل بہ منزل طے کرتا نینوا سے قریب تر ہو گیا تھا کہ اچانک دور سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور رک کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ سیدھا حر کے قریب پہنچا اور سلام کر کے ایک خط اسے پیش کر دیا۔ حر نے خط لے کر وہیں اس مضمون کو پڑھ کر سنا دیا۔ اس خط میں لکھا تھا، اس فرمان کے ملتے ہی
حسین علیہ السلام پر اپنی نگرانی سخت کر دو، آبادی سے اور پانی سے دور انہیں پیادہ کر کے ان پر کڑی نگاہ رکھو یہاں تک کہ تمہیں کوئی دوسرا حکم دیا جائے، اور یہ نامہ رسان تم پر معمور کیا گیا ہے۔ حسین علیہ السلام نے حر سے اصرار کیا، تم میری بات مانو، نینوا کے نزدیک کسی ایک دیہات میں ہم منزل کر لیتے ہیں۔ حر نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے المامور معذور، یہ نامہ رساں میرا نگراں ہے اور میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ زہیر بن قین جو ایک معزز آدمی تھا اور وہ راستے میں حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہوا تھا اور شہادت کا خواہش مند تھا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی، حسین علیہ السلام جان اگر آپ اجازت دیں تو ہم ابھی اس لشکر سے جنگ کرتے ہیں، یہ اس بات سے زیادہ آسان ہے کہ ہم صبر کریں اور پھر ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ ابا عبداللہ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ جنگ کی ابتدا کر کے لوگوں کا خون بہاؤں۔ مجبوراً سب پیادہ ہو گئے اور کوئی مناسب جگہ تلاش کی جانے لگی۔ آخر ابا عبداللہ نے زمین کربلا کا انتخاب کر لیا۔ جغرافیائی اور فوجی حکمت عملی کے نقطہ نظر سے جب ایک خاص جگہ متعین کر لی گئی تو قافلہ والوں نے فروکش ہونے کے لیے اپنا سامان اتارا۔ کچھ فاصلے پر حر کا 1000 نفری دستہ بھی اتر پڑا۔ دونوں جانب خیمے کھڑے کیے گئے اور آنے والے تاریک لمحات کا انتظار کیا جانے لگا۔ قافلہ حسینی نے 2 محرم سن 61 ہجری کو ظہر سے پہلے اپنے اس آخری منزل پر پڑاؤ ڈالا۔ ایک دائمی پڑاؤ، یہ ہے آگے کی ہیڈنگ۔ یہ قافلہ راستے میں رک گیا تاکہ انسانیت کے قافلے کو ترقی اور تکمیل کی راہ پر ڈال دے۔ یہ قافلہ انسانیت کے رہزنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر ایک ایسے بیابان میں فروکش ہوا جس کے قریب نہ پانی تھا اور نہ آبادی، تاکہ زندگی کے راستے پر گامزن انسانیت کے قافلے کو اقتدار طلب اور استعمار طلب راہزنوں کے چنگل سے بچا سکے۔ اس قافلے نے ایک بے آب و گیا اور ویران سرزمین پر اپنا پڑاؤ ڈالا تاکہ انسان کی اجتماعی زندگی کی سرزمینوں کو اپنے خون سے سینچ سکے اور اسے ہمیشہ کے لیے تازہ و سرسبز و شاداب رکھ سکے۔ یہ قافلہ ایک بیابان میں اترا تاکہ انسانی نسلوں کو آبادیوں کے عین وسط میں آزاد زندگی بسر کرنے کے مواقع فراہم کر سکے۔ اس قافلے نے خود کو زندگی سے محروم کر لیا تاکہ انسانیت کو ظالموں کے چنگل سے نجات عطا کرے اور انہیں حقیقی زندگی اور سعادت سے بہرہ مند کر سکے۔ اس قافلے کے رہبر نے آواز بلند کی کہ میں جنگ اور خون ریزی کی ابتدا نہیں کروں گا تاکہ وحشی خونخواروں کے ظالم پنجوں کو کمزور اقوام کی گردنوں سے دور رکھ سکوں۔ آخرکار یہ قافلہ تمام مراحل سے گزر گیا تاکہ انسانیت کو اسلام کی بلند تعلیمات کے سائے میں لا کر اسے استبداد کے چنگل سے نجات دلا دے اور ہر چیز تک اس کی رسائی کو ممکن بنا دے۔ اگلی ہیڈنگ ہے دوستوں کی وفاداری۔ خیمے کھڑے کر دیے گئے۔ ابا عبداللہ الحسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ایک تفصیلی خطبہ دیا جس کا خلاصہ یہ ہے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، حالات جیسے کچھ ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ دنیا دیگرگوں ہو گئی ہے، برائیاں عام ہو گئی ہیں اور اچھائیاں رخصت ہو گئی ہیں۔ زندگی کی سچائی میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق پر عمل ترک کر دیا گیا ہے اور باطل کو کھیل کھیلنے کا موقع حاصل ہے؟ ایک ایسی دنیا میں اور ان حالات میں مومن بندوں کو اس کے سوا اور کوئی آرزو نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے خدا سے جلد جا ملیں۔ مجھے آج موت سعادت معلوم ہوتی ہے اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنا رنج اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں۔ نقطہ نمبر 1، یہ حوالہ دیا ہے غالباً کتاب کا جو کہ عربی میں ہے، اس کو چھوڑتی ہوں میں اس وقت، آگے بڑھتے ہیں۔ اس موقع پر زبیر نے اجازت حاصل کر کے کچھ تمہید کے بعد کہا اگر دنیا کی زندگی ابدی بھی ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ رہنے اور آپ کے ہمرکاب رہ کر شہادت پانے کو ترجیح دیتے۔ اس کے بعد ہلال نے اٹھ کر کہا ہمارا ہدف خدا سے ملاقات اور شہید ہونے تک آپ کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ پھر بریر اور دوسرے اصحاب نے اٹھ کر اپنے اپنے مخصوص انداز میں یقین دلایا ہم خون کا آخری قطرہ بہانے تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور وفادار رہیں گے۔
آخری خط اور پیغام رساں کی موت، یہ ہے ہماری اگلی ہیڈنگ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام اس سرزمین پر فروکش ہوئے جو کربلا کہلاتی ہے۔ کربلا کے لفظ کے ساتھ آپ کی یادیں وابستہ ہیں، اور یہ یادیں بہت رنج پہنچانے والی اور بہت حسرت پیدا کرنے والی ہیں، لیکن ایسی حالت میں بھی امام نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ابا عبداللہ اس امیدوار نا امیدی کے درمیان سوچتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو جو حالات درپیش ہیں ان کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ کوفے کا کیا حال ہوگا؟ کیا ہمارے دوستوں کے لیے ابھی ایسے حالات موجود ہیں کہ وہ ہماری مدد کو پہنچ سکیں، وہ اور ہم مل کر اس مقدس ہدف کے لیے پیش قدمی کر سکیں؟ مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ آمد و رفت کے راستوں پر سخت کنٹرول قائم کیا گیا ہے، سرحدوں اور شہر کے دروازوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود اگر ہمارے دوستوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم کوفے سے قریب ہیں تو ممکن ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں اور حرکت میں آ جائیں۔ یہ بات مناسب ہے کہ ہم آخری بار ایک اور خط کوفہ کے لوگوں کے نام لکھیں۔ قلم اور کاغذ لاؤ۔ سامان ملنے کے بعد امام نے لکھا، خدائے بزرگ کے نام کے ساتھ یہ خط حسین علیہ السلام کی طرف سے سلیمان، مسیب، رفاعہ اور عبداللہ اور تمام مومنوں کے نام بھیجا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ کسی ظالم بادشاہ کو دیکھیں کہ اس نے خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا ہے، وہ سنت رسول کے خلاف کام کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ گناہ اور ظلم کے طریقے سے معاملہ کرتا ہے۔ اس کے باوجود وہ کچھ نہ کہیں اور کوئی اقدام نہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس جگہ بھیجے گا جس جگہ کے وہ مستحق ہیں، یعنی دوزخ۔ میرے ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ بنی امیہ نے شیطان کے فرمان کی اطاعت کی ہے اور وہ خدا کے فرمان سے سرکشی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے زمین پر کیسا فساد برپا کیا اور کس حد تک انہوں نے احکام خدا کو معطل کیا، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا ہے۔ دوستوں، آپ واقف ہیں کہ میں خلافت کے لیے سب سے زیادہ اہل ہوں، اور صرف عدالت اسلامی کے سائے ہی میں یہ ممکن ہے کہ استعمار اور ظلم کے دباؤ سے نجات حاصل کی جائے۔ کوفہ کے لوگوں، یہ تم ہی تھے جنہوں نے بڑی تعداد میں خطوط لکھے اور اپنے پیغام رساں بھیجے، اور تم ہی نے اپنے ان دعوت ناموں میں دلکش اور امید بخش باتیں لکھی اور کہی تھیں۔ میں تمہاری ہی دعوت کو قبول کر کے تمہاری جانب آیا ہوں۔ اگر تم اپنے وعدوں پر قائم ہو تو کیا کہنے، اس صورت میں تم نے زندگی میں اپنے حصے کا کردار ادا کر دیا ہے اور ظلم و ستم سے نجات حاصل کرنے کے لیے سعادت کی راہ طے کر لی ہے۔ اس کے برعکس اگر تم ہمارا ساتھ دینے پر شرمندہ ہوئے اور تم نے عہد توڑ دیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ تم ہی تھے کہ جنہوں نے میرے باپ اور بھائی کے ساتھ اور میرے چچازاد بھائی کے ساتھ بے وفائی کر کے زندگی اور سعادت کے ملنے والے اپنے حصے کو پامال کیا تھا۔ اچھی طرح جان لو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرا یار و مددگار رہا ہے اور مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، بس سلام۔ نقطہ نمبر 1، اس کا حوالہ دیا گیا ہے نقطہ نمبر 1 کا ترجمہ مناقب و بہار، صفحہ نمبر 188، توئے کے آگے لکھا ہے قدیم، اور نقطہ نمبر 2 اسی کتاب کے صفحہ 205 کا نوٹ دیکھیے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ خط مکمل ہو گیا۔ اپنے ایک ساتھی کو آواز دی، قیس تم یہاں آؤ، اس خط کو لو اور بڑی احتیاط کے ساتھ کوفہ جاؤ۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد سلیمان سرد کو تلاش کرنا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ قیس خط لے کر فوراً روانہ ہو گیا۔ افسوس کہ اسے سرحدوں کے محافظوں نے گرفتار کر لیا اور اسے جنگل کے قانون کے تحت موت کی سزا دے دی گئی۔ نقطہ نمبر 2 ہے جس کا حوالہ اسی کتاب کے صفحہ 205 کا نوٹ ہے۔ ابا عبداللہ الحسین کو جب قیس کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ نے گریاں آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں اور ہمارے شیعوں کو اپنے مقام کریم کے پاس جگہ دے۔ اے خداوندہ، ہمارے لیے اور ہمارے دوستوں کے لیے اپنی برکتوں کی جگہ میں کوئی ٹھکانہ مقرر فرما۔ اے خدا، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آئیے ہم کوفہ چلیں۔
اور واپس آ جائیں۔ یہ ہے آگے کی ہیڈنگ۔ جیسا کہ بتایا گیا، ابن زیاد نے اپنی شیطانی سیاست کے ذریعے کوفے کو اپنا مطیع بنا لیا تھا۔ مسلم اور ہانی کے قتل ہونے کے بعد باقی شخصیتوں اور سرداران قبائل نے بھی سپر ڈال دی تھی، اور ایک خاص طرح کا سکوت و خاموشی کوفے پر مسلط ہو گئی۔ یہ خاموشی بڑے قابل رحم تھی۔ ہر شخص اپنے کام میں مصروف تھا، لیکن اس کے چہرے سے ذرا سی بھی خوشی اور اطمینان کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ وسیع فوجی حکومت جو سرحدوں اور دروازوں کے محافظوں کے ذریعے زندگی کے تمام شعبوں پر مسلط ہو گئی تھی، وہ لوگوں کے آزادی کے فطری جذبے سے متصادم تھی۔ ابن زیاد ابھی ابھی کوفہ کو رام کر کے اس کے حالات پر پوری طرح قابو پا چکا تھا۔ ایک خط یزید کی طرف سے پہنچا جس میں بڑی حوصلہ افزائی کے ساتھ حسین علیہ السلام کے بارے میں احکامات دیے گئے تھے۔ اب حسین کا راستہ روک کر حکومت کے سر پر سے ایک بڑے خطرے کو دور کر دینا چاہیے۔ اب وقت ہے کہ بنی امیہ کے خلاف انقلاب کی اصل عامل طاقت کا راستہ روکا جائے۔ کیا حسین علیہ السلام کے ساتھ ہم اس سختی کا سلوک کریں جو اس کے نائب کے ساتھ کیا گیا تھا؟ کیا حسین علیہ السلام کو بھی سخت سیاست کے ذریعے کچلا جا سکتا ہے، یا اس کے بارے میں احتیاطاً اور ملائمت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ابن زیاد انہی خیالات میں غوطہ زن اور کوئی راستہ تلاش کرنے کی فکر میں تھا کہ پیغام رساں حاضر ہوا۔ وہ مدینے کے گورنر کا ایک خط لایا تھا۔ ولید نے لکھا ہے، جناب ابن زیاد، مجھے اطلاع ملی ہے کہ حسین عراق کی طرف آئے ہیں۔ تم پوری طرح محتاط رہو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کام میں خود کو پھنسا دو۔ آگاہ رہو، ایک چھوٹی سی لغزش سے تمہاری دنیا اور آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ اگر حسین علیہ السلام کی شان میں کوئی جسارت کی گئی تو سمجھ لو دونوں جہان میں تمہیں برائی سے یاد کیا جائے گا۔ یہ ایک نصیحت آموز خط ہے جو ایک محترم ساتھی نے لکھا ہے، اور حکومت سے وابستہ ایک عہدیدار اور بنی امیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی طرف سے پہنچا ہے، لیکن یہ یزید کے خط کے برابر تاثیر نہیں رکھتا۔ یزید نے حوصلہ افزائی کی ہے اور اختیارات بھی دیے ہیں، اور مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس فتنے کا راستہ روکیں۔ ابن زیاد ان خطوط کا موازنہ کر رہا تھا اور ان کے مضامین کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ تیسرا خط پہنچا جس میں حر نے لکھا، حسین علیہ السلام نے کربلا میں پڑاؤ ڈال دیا ہے اور میں ان کی نگرانی کر رہا ہوں۔ ہماری ذمہ داری ہے، آگاہ فرمائیں۔ ابن زیاد ہر شخص سے بہتر جانتا ہے کہ کوفے کے لوگ اس سادگی کے ساتھ حسین کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، اور حسین کے ساتھ جنگ ایک خطرناک کام ثابت ہوگا۔ ظاہر ہے کہ حسین علیہ السلام کا راستہ روکنا، جو ایک ہر دل عزیز رہنما اور سب کی محبت کا مرکز ہے، آسان نہیں ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر سہل انگاری سے کام لیا گیا اور ہم نے اس سلسلے میں کوئی قدم نہ اٹھایا تو زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ حسین علیہ السلام کوفہ سے اور قریب آ جائیں گے اور لوگ ان کا استقبال اور احترام کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ اس طرح تو ہماری تمام محنتیں ضائع ہو جائیں گی اور کوفہ و عراق پھر ہمارے اور یزید کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ ابن زیاد نے سوچا، حر کے خط سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حسین ہمارے زیر نظر ہے اور ہمارے زیر اختیار ہے۔ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دونوں جانب مشکل اور سنگین مسئلہ ہے۔ حسین علیہ السلام جو تقریباً ہمارے قابو میں آ چکے ہیں، انہیں آزاد کر دینا اور کیا ان کے بارے میں کوئی قدم نہ اٹھانا مناسب ہوگا؟ اگر حسین کے حالات کا دنیائے اسلام کو علم ہو گیا تو ہر طرف سے اقدامات کا آغاز ہو جائے گا اور یقیناً ایک بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ حسین کو ہمیشہ نگرانی میں رکھا نہیں جا سکتا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ایک جماعت ان کی جانب روانہ کی جائے۔ اگر حسین علیہ السلام نے بات مان لی اور ہتھیار ڈال دیے تو پھر کیا کہنے؟ بصورت دیگر جنگ اور خون خرابے کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ ہر چیز سے قبل کسی ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے جس کے لیے لوگوں کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ اگر کوئی مشہور و معروف شخص حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے تو باقی لوگوں کو روپیہ دے کر اور اچھی امیدیں دلا کر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے ابن زیاد نے ایک معروف شخصیت کو یاد کرنا شروع کیا۔ پھر اچانک رک کر اس نے کہا، میں نے تلاش کر لیا، مجھے وہ شخص مل گیا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ عمر ابن سعد وقاص کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا، اسے حکومت رے کا سربراہ بنایا گیا ہے
اور وہ اس کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے جا رہا ہے۔ ابن زیاد نے اسے حاضر ہونے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ اگر وہ راستے میں بھی ہے تو اسے واپس لے کر آؤ۔ عمر حاضر ہو گیا۔ ابن زیاد نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، عمر، تم کیوں ہمارے ساتھ کام نہیں کرتے؟ تمہیں جو مقام اور عظمت حاصل ہے اس کے ذریعے تم ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت جو مشکل درپیش ہے وہ صرف تمہارے ہاتھوں ہی حل ہو سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں عقل اور تدبیر خاص سے جو حصہ ملا ہے اس سے کام لے کر اس بحران کو تم بخوبی ختم کر سکو گے۔ امیر، آخر کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں، بس حسین علیہ السلام کے عراق آنے کا مسئلہ ہے۔ شاید تمہیں بھی اس کی اطلاع ہوگی۔ وہ روک دیا گیا ہے اور کربلا میں ہماری نگرانی میں ہے۔ میں نے بہت تلاش کیا، مجھے تم سے بہتر کوئی شخص نہیں مل سکا۔ میرے نزدیک تم ہی وہ واحد آدمی ہو جو اس کام کو فیصلہ کن انداز میں انجام دے سکتے ہو۔ ابن سعد نے بہت ہی بے قرار ہوتے ہوئے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ یہ کام کسی اور کے ذمے کریں۔ لیکن ابن زیاد ابن سعد کے کمزور پوائنٹ سے واقف تھا اور اسی پر اس نے اپنی انگلی رکھ کر مقصد حاصل کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابن سعد کو نہ روپیہ رام کر سکتا ہے اور نہ پرتکلف دسترخوان اور نہ دلکش چشم و ابرو، اور وہ دھمکیوں سے بھی مرعوب نہیں ہوتا۔ بس حکومت و ریاست کی طلب اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس نے اپنے باپ کے سیاسی مکتب میں تربیت پائی تھی اور سیاسی و جنگی مارکوں کے درمیان پلا بڑھا تھا۔ اسے صرف اسی راہ سے قابو میں لایا جا سکتا تھا۔ ابن زیاد نے کہا، عمر، پھر رے کے انتظام کے لیے آپ کو جو فرمان دیا گیا تھا اسے واپس کر دیں۔ حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ کام زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اسے ہم کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ ہم تو آپ کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے آپ کی قابلیت سے استفادہ کرنا چاہتے تھے۔ ابن سعد نے جب رے کے فرمان سے متعلق بات سنی تو اس کے ارادے میں لغزش آ گئی اور وہ کمزور پڑ گیا اور کہنے لگا، جناب ابن زیاد، آپ اس قدر مجھ سے جلد ناراض ہو گئے، اس کام کا رے کی حکومت سے کیا تعلق؟ ابن زیاد نے کہا، میں ناراض نہیں ہوں، بس مجھے تم سے یہی کہنا تھا، رے کے فرمان کو واپس کر دیں، ہمیں اپنی ذمہ داری معلوم ہے۔ عمر سعد نے کہا، مجھے آپ اس بارے میں سوچنے کا کچھ تو وقت دیں۔ ابن زیاد بولا، یہ کوئی اتنا اہم معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو غور و فکر کی ضرورت پیش آئے۔ ہم بھی آپ کو بلا بھیجنے کے زیادہ خواہش مند نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کام پر نہیں جانا چاہتے تو رے کا فرمان واپس کر دیں تاکہ ہم یہ کام کسی اور کے سپرد کر دیں۔ مزید ہم مہلت نہیں دے سکتے۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس بحران کو حل کرنے اور اس فتنے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ابن سعد نے کہا، سوچنے کے لیے کچھ مہلت دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ کچھ رد و کت کے بعد بالآخر طے پایا کہ صرف ایک رات کی مہلت دی جائے تاکہ ابن سعد اچھی طرح غور کر لے اور صبح اول وقت جب سرکاری کام شروع ہو جائے ہو تو اپنے فیصلے سے مطلع کر دے۔ لالچ اور اندھا پن، یہ ہے ہماری اگلی ہیڈنگ۔ اس مسلمہ نفسیاتی اصول کے مطابق کسی ایک چیز سے شدید تعلق اور محبت اس چیز کی خرابیوں اور برائیوں کو دیکھنے اور سننے سے روک دیتی ہے۔ آنکھ اس چیز کی خرابی کو دیکھنے اور کان سننے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ لیلا خواہ کتنی ہی بدصورت کیوں نہ ہو، مجنوں کی آنکھ کے لیے وہ نہایت حسین اور دلکش ہے۔ رے کی حکومت مہنگی ہے اور ممکن ہے حسین کے قتل کے بدلے ہی ملے، لیکن ابن سعد کے لیے اس قیمت پر بھی ارزاں ہے۔ ایک علاقے کی گورنری اگر شرافت اور ضمیر کو پامال کر کے ہی مل سکتی ہے تو ابن سعد کے نقطہ نظر سے اس میں کوئی حرج نہیں۔ حکومت اور ریاست اسے محبوب ہے، اسے تمام چیزیں صرف حکومت کے لیے درکار ہیں، نہ کہ حکومت تمام چیزوں کے لیے۔ اس نفسیاتی قاعدے کے مطابق وہ رات بھر غور و فکر کرتا رہا۔ وہ جس قدر عقل و استدلال کی روشنی میں غور کر کے اس کام کی برائیوں کو دیکھنا چاہتا، اسی قدر اس کی آنکھیں اندھی ہوتی چلی جاتی اور اس کی نظروں میں وہ نذرانے گھومنے لگتے جو اسے رے کی حکمرانی کے دوران اپنے مقربین سے وصول ہوتے۔ کبھی اسے قیامت کے حساب و کتاب کا خوف آتا، لیکن رے کی حکومت کی دھوم دھام اس کے ذہن پر غالب آ جاتی۔ حکومت رے کی ان رعنائیوں اور دل فریبیوں نے آخر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک موٹا پردہ تان دیا، ایسا پردہ کہ اسے حکومت رے کے سوا کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔
کیا میں رے کی حکومت سے دستبردار ہو جاؤں حالانکہ وہ میری آرزوؤں کا منتہا ہے، یا کربلا چلا جاؤں اور حسین علیہ السلام کو قتل کر کے گناہ گار واپس آؤں؟ یہ ہے ترجمہ ان 2 لائنوں کا جو پچھلے پیراگراف کے بعد ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جو پہلی آزمائش کے موقع پر ہی کہہ دیتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، آخر کار بتدریج نرم پڑ گیا اور ایک شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر پستی میں گر گیا۔ عمر سعد سوچنے لگا، ہم کربلا جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ بحران بہر قیمت صلح و صفائی کے ساتھ حل ہو جائے اور رے کی حکومت بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ ان ناہموار ڈھلوانوں پر چلتے ہوئے پیر پھسل بھی سکتا ہے اور آدمی کسی ایسے مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں پر رکنا اور پیچھے ہٹنا دونوں ناممکن ہو جائیں، بلکہ آگے بڑھنے کا مطلب اور زیادہ تیزی سے جہنم، پستی اور بدبختی کے گھڑے میں گرنا ہو۔ اس نے اس خیال سے کہ وہ اس بحران کو صلح و صفائی کے ساتھ حل کرنے میں یقیناً کامیاب ہو جائے گا اور جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کربلا جانے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ دوسرے دن صبح جیسے ہی ابن سعد نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، ابن زیاد تیزی سے منبر پر پہنچا اور حسین کے خلاف تقریر کر کے لوگوں کے جذبات کو سخت برانگیختہ کرنے کی کوشش کی اور درہم و دینار تقسیم کرنے اور کثیر انعامات دینے کے وعدے کر کے اس نے ایک بہت بڑی جماعت کو ابن سعد کے پرچم کے نیچے جمع کر دیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ابن سعد 4000 سواروں کا لشکر لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ نقطہ نمبر 1۔ آئیے اس نقطے کی ساتھ ہی وضاحت پڑھتے ہوئے چلتے ہیں۔ یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ابن زیاد کی تقریر کہ جو اس نے لوگوں کے سامنے کی تھی اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف انہیں جنگ پر جانے کے لیے آمادہ کیا تھا، بغیر کسی کمی بیشی کے نقل کر دوں کیونکہ یہ مختصر ہے۔ حمد و ثنا کے بعد اس نے کہا، کوفہ کے باشندوں، تمہیں آخر کار آل ابی سفیان کی سرپرستی میں آنا پڑا۔ تم نے دیکھا کہ اس خاندان نے تمہاری دلی خواہش کے مطابق کام کیا اور اب جب کہ نوبت یزید تک پہنچی ہے، تم لوگوں نے اس کے پسندیدہ اخلاق دیکھ لیے اور اس کے اچھے طریقوں کو جان لیا۔ اپنی رعایا کے ساتھ کس قدر اچھے طریقے سے پیش آتا ہے اور کس داد و دہش سے کام لیتا ہے۔ اس کے دور میں تمام راستوں پر امن رہا ہے اور لوگ بڑے آرام سے سفر کرتے ہیں۔ اس کے باپ معاویہ کے زمانے میں بھی یہ قابل قدر امن موجود تھا۔ اب یزید اپنے باپ کے بعد سب کا احترام کرتا ہے، ضرورت مندوں کو زیادہ سے زیادہ مال دیتا ہے۔ تم لوگوں کی آمدنی زیادہ ہو گئی ہے اور فی الحال اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کے حصے میں اضافہ کر دوں اور تمہیں اس کے دشمن حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ پر روانہ کروں۔ بس تم لوگ یزید کی بات مانو اور اس کے فرمان کی اطاعت کرو۔ حوالہ دیا گئے ہیں بہار کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 189 اور چاپ قدیم۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس زمانے میں اس حکومت سے لوگ کس قدر خوش تھے، راستے کتنے محفوظ اور امن کی کیا حالت تھی، اور فوجی حکومت کس طرح مسلط تھی، اور لوگ کیسے اقتصادی و دباؤ کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے باوجود ابن زیاد لوگوں پر مفت احسان دھر رہا تھا اور اس ملت بدبخت کو ایسی ہی بنیاد عوام فریبانہ باتوں سے فریب دے کر حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ پر بھیج رہا تھا۔ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، ہر دن عاشورہ اور ہر زمین کربلا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ ابن زیاد نے اپنے اس منصوبے کو روبہ عمل لانے کے لیے عمر سعد کے بعد شیس بن ربیع اور محمد بن اشعث کندی کو ایک دوسرے کے پیچھے ایک تیار لشکر کے ساتھ کربلا کی جانب روانہ کیا۔ ابن زیاد کے اس لشکر کی کم سے کم تعداد 12,000 افراد بتائی گئی ہے، جو مندرجہ ذیل ترتیب کے ساتھ کربلا پہنچا۔ نمبر 1 حر ابن یزید رہائی 1000۔ نمبر 2 عمر بن سعد وقاص 4000۔ نمبر 3 عبداللہ تمیمی 1000۔ نمبر 4 شیس بن ربیع 1000۔ نمبر 5 محمد بن اشعث کندی 1000 اور نمبر 6 شمر بن ذی الجوشن 4000۔ عمر سعد نے کربلا پہنچتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا وہ حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس ایک پیغام بھیجنے کا کام تھا، جس میں حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ یہاں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ حسین ابن علی نے اس کا جواب دیا، کوفہ کے لوگوں نے مجھے دعوت دی ہے اور میں
نے ان کی دعوت قبول کر لی ہے۔ اگر وہ اپنی اس دعوت پر پشیمان ہیں تو میں کوئی اور راستہ اختیار کروں گا۔ نقطہ نمبر 1۔ آئیے اس کی وضاحت بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر وہ لوگ حسین علیہ السلام کی بات سے اتفاق کرتے اور حسین ابن علی کربلا سے واپس ہو جاتے تو گویا وہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیتے اور جنگ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے، لیکن اس بارے میں ہم ایسا نہیں سوچتے۔ حسین ابن علی یہ دیکھ رہے تھے کہ اب ان لوگوں کے شیطانی منصوبے کافی آگے بڑھ چکے ہیں اور انہوں نے لشکر حسینی کا محاصرہ کر لیا ہے اور بیرونی دنیا سے تمام روابط کو کاٹ دیا ہے، اور وہ حسین کے دوستوں تک کوئی اطلاع بھی نہیں پہنچنے دیتے۔ تو اس صورت میں اگر وہ اتفاق کرتے ہیں تو حسین وہاں سے واپس ہو کر اپنی جدوجہد کا کوئی اور منصوبہ بنا کر از سر نو اپنی مہم کا آغاز کر سکتے ہیں، نہ یہ کہ یہاں سے کوفہ یا شام جا کر ابن زیاد یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں یا کسی اور جگہ جا کر وہاں خاموش اور ساکت بیٹھ رہیں۔ ظاہر ہے یہ دونوں باتیں ہی روح حسینی سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ وہی حسین علیہ السلام ہے جس نے اپنی اس طویل تقریر میں جو کوفیوں کے جواب میں کی گئی تھی فرمایا تھا، خدا کی قسم کمینوں کی طرح میں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور بے بس انسانوں کی طرح تمہارے مفاد کی خاطر میں سر تسلیم خم نہیں کروں گا۔ جو شخص اس صراحت کے ساتھ حق بات کہتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بنی امیہ کے طرفداروں کی توقع کے مطابق بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دے گا؟ یہ وہی حسین ہے جس نے اپنے آخری خط میں جو قیس کے ہاتھوں کوفہ والوں کے نام بھیجا گیا تھا کہا تھا، کوفہ والو تم جانتے ہو کہ بنی امیہ نے روئے زمین پر کیسا فساد برپا کیا ہے اور کس قدر خدا کے احکام کو معطل کیا ہے اور حرام کو حلال کیا ہے۔ کوفہ کے لوگوں تم جانتے ہو کہ میں اس کام کے لیے زیادہ اہل ہوں۔ کیا یہ حسین علیہ السلام جو یہ طرز فکر رکھتا ہے کہ اگر واپس ہوتا تو ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جاتا اور جدوجہد کی بساط لپیٹ کر رکھ دیتا؟ لا واللہ۔ ابن زیاد آپ کو بہتر طریقے پر پہچانتا تھا۔ وہ کہتا ہے، اب جب کہ ہم نے اس کے دامن پر ہاتھ ڈال دیا ہے کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے، اور یہ کیسی فضول امید ہے۔ شمر بھی ابن زیاد سے کم نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر حسین نے بیعت نہ کی تو پھر ایک بڑا خطرہ ہے۔ آئیے اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں، اس کے اگلے حصے میں اس سے آگے مطالعہ کریں گے۔ نصرت کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔